عزاداران محترم، بس یہ لٹا ہوا کارواں، اسیر کارواں ان ایام میں جن سختیوں سے گزر رہا ہے اس کو ہم شاید درک نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہے ان ایام میں اس مصیبتوں کو محسوس کرنا. لیکن بہرحال چند جملے اور آپ سے التماس سے دعا کہ جب یہ 28 رجب کو کارواں نکلا ہے، آپ جانتے ہیں کہ تیاری جب ہوئی تو ایک بہن نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. کہا اپنے شوہر سے اجازت لو. بی بی زینب اپنے شوہر کی خدمت میں گئیں، بیمار تھے. دیکھا کہ بی بی زینب سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو گرے. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں ماہ محرم میں بہرحال تبرقاً. جب آنکھ کھلی تو کہا کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا بھائی جو ہے وہ مدینہ سے جا رہے ہیں. کہا تو؟ کہا آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا تو ٹھیک ہے جائیے. 2 بچوں کو بھی دیا، کہا ان کو بھی لے جائیے، جب ضرورت پڑے تو ان کو قربان کر دیجیے گا. بس عزاداران محترم بڑی تیزی سے بس یہ چند جملے آپ سے کہنے ہیں، باقی تو آپ خود ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. مدینہ میں جب یہ کارواں تیار ہوا تو رات کا وقت تھا. رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑا گیا، لیکن سوار کرنے والے اور سواریوں میں بڑا فرق تھا. رات کی تاریکی میں اہل حرم کو سوار کرنے والا علی اکبر ہے، حضرت عباس ہے، اور یہ سواریاں سوار ہوئیں اور چلی گئیں. اب ایک یہ سواری ہے اور ایک یہی پھر قافلہ مدینہ میں اترا. ابھی بھی شان و شوکت باقی ہے. اترنے والی سواریاں اور اتارنے والے بھی زندہ ہیں. بس آہستہ 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 دن گزرے، خیمے تبدیل ہوئے، پانی بند. شب عاشور عاشور آئی. اب بس محسوس کرنا ہے. سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے. جب مدینہ میں بہن بھائی گفتگو کر رہے تھے تو سب تھے، پورا گھر تھا. اب جب روزے عاشور آخری وقت بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے. آپ اور میں اس کو محسوس نہیں کر سکتے. مقدر سردبیلی آپ جانتے ہیں کہ مقدر سردبیلی کی امام زمانہ سے بہت ملاقاتیں ہیں. مقدر سردبیلی بیان کرتے ہیں کہ میں چہلوں میں 40 میں کربلا میں امام کے حرم میں تھا اور میں باب قبلہ پہ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا میرے برابر میں ایک عرب جوان آیا، کوئی اور نہیں تھا، امام تھا. امام نے مجھے کہا کہ زیارت پڑھو. میں نے زیارت پڑھی. پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے شاگرد کہاں ہیں، تاکہ میں کسی کو بولوں کہ کوئی مرثیہ پڑھے. امام ہے، مرثیہ پڑھے آج کے دن کا. جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو امام نے کہا مقدر سردبیلی میں مرثیہ پڑھوں؟ مولا پڑھیے. مقدر سردبیلی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے زری کو دیکھا. امام کے دیکھنے نے میرے دل کو ہلا دیا اور امام نے ایک جملہ کہا، صرف کہا اے میرے جد، اے میرے آقا. نہ یہ مقدر سردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے. اللہ اکبر. اس کو نہیں، ہم نہیں جان سکتے. ہمیں کیا پتا. زہرا کے پھولوں کا اجڑنا آخری نشانی ہے نا ماں کی، جا رہی ہے. ماں کی نشانیاں، کرتے سب دیا. امام کی حالت آپ جانتے ہیں.
امام بس نکل رہے ہیں. کل بھی میں نے مصائب کا ایک حصہ پڑھا, یہاں وہ میں گزرتا ہوں. امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں مقتل, دیکھیں مقتل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھتے ہیں انسان. مقتل نے خیموں کی گفتگو نہیں بتائی, خاموش ہوگا مقتل میں نہیں. صرف مقتل یہ ایک جملہ بتاتا ہے جو بہن کے زبان مبارک سے جاری ہوا. سواری جا رہی ہے, پیچھے سے آواز آئی, مہلن مہلن یبن زہرا, آہستہ آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ چلو. یہ سننا تھا. امام نے کہا بہن ابھی تو ودا ہو کے آ رہا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام سننا تھا. میرے مولا نیچے آئے, قربان جاؤں. اللہ اکبر. بس بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا, گلے پر بوسے دیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا تمام دعا کیجئے سارے مریضوں کو شفا ہو. عزادارہ نے محترم بوسہ دیا. نہیں پتا کیا فلسفہ ہے اس بوسے کا. یہ تو تھوڑی دیر بعد جب امام زین سے زمین پر آئے نا, کہتے ہیں کہ چند لوگ 10-12 لوگ آئے کہ جو امام کی گردن کو جدا کرنا چاہتے تھے, نہیں کر پائے, چلے گئے. شمر آیا, شمر سینے پہ بیٹھا. امام کو محسوس ہوا بھاری پن. امام نے کہا شمر یہ کام نہ کر, میں ابھی بھی تجھے معاف کر دوں گا جو تو نے کیا ہے, یہ کام نہ کر. مگر شمر تھا. شمر نے خنجر چلایا. عزادارہ نے محترم کہتے ہیں خنجر کن تھا, خنجر کن نہیں تھا. وہ چلاتا رہا, گردن کٹی نہیں. امام نے کہا یہ نہیں کٹے گی, اس جگہ میرے نانا نے بوسے دیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جب 12-13 دفعہ ہو گیا نا تو کہتے ہیں شمر, میں معذرت چاہتا ہوں سادات سے, یا امام زمانہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں سخت مصائب پڑھنے کا قائل بھی نہیں, نہ میری اتنی ہمت ہے, بس میں یہ غلطی کرتا ہوں, مولا مجھے معاف کرے گا. شمر نے جب دیکھا نا جب کچھ نہیں ہو رہا تو شمر نے بڑی اہانت کی ہے سیدہ کے لال کی, جسے چکیاں پیس کے پالا, ہاتھوں سے بال پکڑے, گردن کو گھمایا. وہ چند قدموں سے کھڑی بہن دیکھتی رہی میری ماں کی کمائی کیسے لٹ رہی ہے. بس عزادارہ نے محترم, بس مقتل کہتا ہے, شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ وہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی, مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا, جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی, اور ایک ماں دشت کربلا میں بے ہوش پڑی تھی, جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اللہ لعنت اللہ ہے.